بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إنه على رجعه لقادر. مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ دنیا کے مختلف مذاہب میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. ہمارا آج کا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں بعث، اور بعث کا لفظی معنی ارسال ہے، بھیجنا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بھیجا. چونکہ انسانی عقل اس بات کو اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیات مبارکات مختلف انداز سے نازل فرمائی. اور وجہ کیا ہے کہ یہ معاملہ کوئی آسان نہیں. قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آگ اٹھے گی، اور وہ آگ لوگوں کو آگے لگا کے حشر کے میدان میں لے جائے گی. لیکن اس سے پہلے جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک مرے ہوں گے، سب کے سب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. اللہ رب العزت کچھ آیات مبارکات میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں: وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے؟ آپ فرما دیں بالکل برحق ہے، اور قسم ہے رب کی، یہ حق ہے اور تم کسی کو عاجز نہیں کر سکتے. دوسرا مقام: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. کافر یہ کہتے ہیں کہ کوئی قیامت شیامت نہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا: قل بلا وربی لتأتینکم. آپ فرما دیں کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ قیامت ضرور ضرور برپا ہوگی. تیسرا مقام: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی. آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے
لتبعثن، تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ میرا اللہ بغیر قسم کھائے کوئی بات کہے، اس کی حقانیت، اس کی سچائی میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ 3 آیات مبارکات میں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کا آنا، مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے۔ دوسرا طریقہ، رب کائنات نے ہمیں ایک بڑے دلچسپ انداز سے سمجھایا۔ توجہ، ایک چیز کو نئے سرے سے ایجاد کرنا زیادہ مشکل ہے کہ جو چیز ایجاد ہونے کے بعد ٹوٹ پوٹ گئی ہو، اس کے پرزے پرزے ہو گئے، ان کو جوڑنا زیادہ مشکل ہے جی۔ ایجاد کرنا زیادہ مشکل ہے نا، طے شدہ بات ہے۔ تو رب کائنات نے اس انداز سے ہماری عقل کو جھنجھوڑا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے یہ پیدا کہاں سے ہوا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہ ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ صلب اور ترائب کے درمیان سے آیا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا تم نے جاندا نہیں، جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تیری اوقات کیا ہے، تو پیدا کہاں سے ہوا، اور جب تو پیدا ہوا تو اس وقت تیری حیثیت کیا تھی، نہ منہ میں زبان، نہ جسم پہ لباس، نہ جسم کے اندر طاقت۔ کیا خیال ہے جی، نوزائیدہ نومولود بچے کا سر اگر ان 3 انگلیوں میں پکڑ کر دبا دیا جائے تو پچک جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد فرما رہے ہیں، ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، اور ظالم انسان، جس رب نے تمہیں عدم سے وجود بخشا وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسرا مقام، الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ انسان کی حیثیت کیا تھی؟ ایک پانی، اس پانی سے مختلف مراحل عطا کر کے رب کائنات نے اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ پیدا ہونے والا یا لڑکا تھا یا لڑکی۔ تو اس ٹپکتے ہوئے پانی سے یہاں تک جو ذات پہنچا سکتی ہے، کیا وہ ذات بابرکات مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی؟ تیسرا مقام، رب کائنات فرماتے ہیں سورہ یاسین کی آخری آیات مبارکات ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ، نا یہ ہاں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کہاں سے کیا، اور یہ آج ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ہمیں چیلنج کر رہا ہے اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہڈیاں مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گی، ان کی زندہ کون کرے گا؟ آپ فرما دیں ان کو زندہ وہی ذات کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ اس سے زیادہ واضح ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ ذات بابرکات جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں لوٹائے گا، پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ اللہ نے یہاں پر مقارنہ کیا، کمپیریزن کیا، موازنہ کیا کہ بتاؤ بھائی کسی چیز کو، جس طرح میں نے ابتدا میں سوال کیا ہے، ایک چیز کو نئے سرے سے عدم سے وجود بخشنا آسان ہے، یا پیدا ہونے کے بعد اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تو اس کو جوڑنا زیادہ آسان ہے؟
تیسرا طریقہ قرآن مجید نے جو اختیار کیا ہے وہ مثال کا ہے، جڑی بوٹیوں کی مثال اللہ نے دی۔ قرآن کہتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، آج کل بارش نہیں ہو رہی، خاص طور پر آگے جو موسم آئے گا یہ جیٹھ ہاڑ کا، مئی جون کی سخت دھوپ، آپ کو کہیں سبزہ نظر نہیں آئے گا، جو گھاس پھوس ہوگی وہ بھی جل چکی ہوگی۔ رب کائنات بارش برسائیں گے اور جو زمین آپ کو بالکل صاف نظر آتی ہے وہاں بھی کیا اگائے گا جی؟ مختلف قسم کے پودے اگا آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ذات مردہ زمین سے جڑی بوٹیاں اگا سکتی ہے، کیا وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بٹی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب بارش ہوتی ہے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان عام حالات میں بندہ دائیں بائیں دیکھے تو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ استاد جی پہاڑ ان کے اندر سے بھاپ اٹھتی، بخارات اٹھتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بارش ہوتی ہے تو وہ تا حد نظر جو صحرا ہے، چٹیل پہاڑ ہیں، وہاں پر ہمیں سبزہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو ذات مردہ زمین سے سبزہ اگانے پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ پھر دوسرا مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى۔ اس کا صرف ترجمہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل چٹیل ہے، جب ہم اس پر پانی نازل فرماتے ہیں تو یہ اپنے اندر کے خزانے باہر نکالتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو جو ذات بابرکات مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے، اس رب کائنات کے نزدیک مارنے کے بعد انسان کو زندہ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تیسرا مقام یہی انداز ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ آپ دیکھتے ہیں زمین مردہ ہے، اس پر ہم نے پانی نازل فرمایا تو وہ سبز و شاداب ہو گئی، اس نے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اگانا شروع کر دی۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہیں، اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت قبروں کے اندر دفن شدہ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ چوتھا انداز جو اللہ نے اختیار کیا، میں ایک دفعہ پھر ضمناً بتا دوں، ہمارے نزدیک تو قرآن تبرک کی کتاب ہے نا، کیا خیال ہے؟ ختم پڑھ لو، تعویذ بنا لو، قسمیں اٹھا لو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ٹھاک کنجر خانہ لگا کے آخر میں اس بچی کو قرآن کے سائے تلے رخصت کر دو، اونچی جگہ پہ رکھ دو، مردے بخشوا لو۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اصلاح اور تربیت کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں نے آج کے سبق میں ابھی تقریباً 15 منٹ ہونے والے ہیں، میں نے ایک حدیث بھی نہیں پڑھی، صرف قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ چوتھا انداز ہے قرآن کا، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ رب کائنات نے زمین و آسمان کی پیدائش کی مثال دی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے آخری رکوع میں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیا انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اور فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
زمین و آسمان کو پیدا کرنا انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ تیسرا مقام، اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ یا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں بنا، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکیں؟ پھر اللہ نے خود اس کا جواب دیا، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، رب کائنات ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پانچواں انداز جو اللہ نے اختیار کیا وہ بڑے کمال درجے کا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے۔ رب کا توجہ کیجیے گا، رب کائنات نے ان آیات مبارکات میں ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ میں اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ایک انسان اللہ کی زمین پر فساد مچاتا ہے، قتل، شراب، جوا، لوگوں کی عزتیں لوٹنا، اغوا برائے تاوان، سود کھانا، رشوت کھانا، ملاوٹ کرنا، بد دیانتی کرنا، لوگوں کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، دوسروں کو اذیت دینا، لوگوں کا جینا اس نے حرام کر دیا، کب تک رہے گا؟ فرعون نہ رہا، نمرود نہ رہا، مرنا تو ہے ہی۔ اور دوسری طرف ایک انسان ہے جس کی زندگی مثالی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میری طرف سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اگر فائدہ نہ پہنچے تو میری طرف سے کم لوگوں کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ وہ ایک مثالی زندگی بسر کرتا ہے۔ نہ ہر مجرم کو دنیا میں سزا ملتی ہے، اور نہ ہر نیک آدمی کو اس کی نیکی کا کما حق ہو بدلہ ملتا ہے۔ کیا دونوں مر کر مٹی ہو جائیں یہ ظلم نہیں جی؟ تو اللہ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے اطاعت گزار بندوں کو وہی درجات میں اسی درجے پر رکھیں گے، اسی مقام پر رکھیں گے جہاں مجرم ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس۔ دوسرا مقام فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، کیا مومن اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا مقام ان نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ان نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو فسادیوں کے ساتھ رکھیں، یا ہم پرہیزگاروں کو فاسق اور فاجر لوگوں کے برابر کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے اس سے یہ سوال کریں کہ مر کر دونوں ہی مٹی ہو گئے، مجرم کو سزا کب ملے گی، نیک آدمی کو قربانی دینے والوں کو اس کی قربانیوں کا اجر کب ملے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اس وقت میں ضمن ضرور یہ بات یہاں کرنا چاہوں گا، محض سمجھانے کے لیے۔ آج جس بیچارے کو اپنے گھر کا نہیں پتہ، وہ اٹھ کے فوج پہ گالیاں بکتا ہے، اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے نا کہ ہم یہاں پرامن ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد کس کی مہربانی ہے؟ ہمارے ان بہادر جوانوں کی جو نہ صرف یہ کہ بارڈر پر ہیں، جو نہ صرف یہ کہ اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں صبح کے 6 بجے ہیں، جو اس وقت عوام کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور جو اس وقت دشمن کی رگوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ دشمن کا منصوبہ ابھی بند کمرے سے باہر نہیں نکلتا کہ اسلام آباد پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو سوال، وہ جو دشمن کی رگوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، علی بیٹا، جنہوں نے باقاعدہ ہندو عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، انہیں دکھانے کے لیے مندر بھی جانا پڑتا ہے، درست ہے یا نہیں؟ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو کیا خیال ہے، ان کو دفن کیا جائے گا یا جلایا جائے گا؟ جلایا جائے گا نا، کیونکہ انہوں نے وہاں ہندوؤں کا روپ دھارا ہوا ہے۔ تو ایک وہ شخص
جو دشمن کی رگوں میں گھس کر مملکت خداداد پاکستان کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ باپ مر گیا لاش کو کندھا دینے نہیں آ سکتا، ماں مر گئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو دفن نہیں کر سکتا، بہن رخصتی کے وقت رو رہی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرنے نہیں آ سکتا، سگے بھائی کی شادی ہے، اس کی شادی میں شرکت کے لیے اس قربانی کا بدلہ دے سکتا؟ تو سوال یہ ہے، ایک وہ ہمارا جوان اور ایک یہاں پر عیش و عشرت کرتا ہوا آدمی، دونوں ہی مر کے مٹی ہو جائیں، یا اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ جو سال میں جب تک 3-4 قتل نہ کر لے، 6-7 ڈاکے نہ مار لے، اس کا گزارا نہیں، دونوں ہی مر کے مٹی ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک اور مقام آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے کہ تمہیں فضول پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ دوسرا مقام اس سے اگلی آیت مبارکہ، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، کس لیے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے ان کو انصاف کے ساتھ ان کا بدلہ دے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام دردناک قسم کی سزا دیں گے۔ اور یہ دراصل جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، آج ہم قرآن کی زبان میں بات کر رہے ہیں، کافروں نے کہا کہ کوئی قیامت شیامت نہیں، قل بلا وربی لتأتینکم، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم قیامت آنے والی ہے۔ آگے جا کے اسی مقام پر فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ آج کے سبق کا خلاصہ، آج کا ہمارا سبق، اس کا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور قرآن مجید کی زبان میں ہم نے عقل سے یہ ثابت کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بندہ مر گیا، مرنے کے بعد اگر اچھا ہوا تو اچھی شکل میں دنیا میں آئے گا اگلے جنم میں، اور اگر برا ہوا تو بری شکل میں دنیا میں آئے گا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، یہ دنیا اپنے آپ کو دہراتی نہیں، ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا جب ساری کی ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، اصل ٹھکانہ یا جنت یا جہنم۔ اور اس موضوع پر اتنا زور دینے کی وجہ کیا ہے اس ماہ مقدس میں؟ تاکہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کے بعد کے معاملات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔